أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق وہ ذبح کیا کرتے تھے، لہٰذا اس معاملے میں ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے اور آپ ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تم جن چیزوں کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہو اللہ ہی قیامت کے دن ان کے بارے میں تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ان سب سے واقف ہے؟ یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور نہ خود ان کو اس بارے میں کوئی علم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ حج آیت نمبر 67 تا 71۔ ان آیات میں جو تلاوت کی گئیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا ہے۔ منسک اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر جانور ذبح کیا جائے۔ یہاں پر مراد ذبح کرنے کا طریقہ قربانی کا طریقہ ہے، اور عام عبادتوں کا طریقہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، چونکہ نسک اور مناسک کے معنی قربانی کے بھی ہوتے ہیں اور عام عبادتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم ناسکوہ، ہر ایک کا طریقہ ذبح کا یا عام عبادت کا متعین ہے، وہ اس طریقے پر چلتے ہیں اور اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو اس معاملے میں ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے رب کی جانب بلاتے رہیں اس لیے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جھگڑا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے لوگ ایک خاص مسئلے پر بحث کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو جانور خود سے مر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست مار دیا ہو، اس کو تم نہیں کھاتے ہو، اور جس جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اس کو کھایا کرتے ہو۔ یہاں اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ ہر شریعت میں کچھ احکام متعین کی گئے، انہی احکام میں سے ذبح کا حکم بھی، جو پچھلی شریعتوں میں کچھ اور تھا اور اس شریعت میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ذبح کا طریقہ کیا ہے، کن رگوں کا کٹنا ضروری ہے اور خون نکلنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس سلسلے میں جھگڑا کیا جائے۔ موت تو ہر جاندار کی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، خواہ وہ مردار ہو یا اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو،
اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اگر تمہارا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو درست ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ نے خود سے مر جانے والے جانور کو حرام قرار دیا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو اصل حکم اللہ کا ہے اور اسی کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کی طرف، رب کے راستوں کی طرف، ذبح اور عبادت کے صحیح طریقوں کی طرف بلاتے رہیے۔ یہ سیدھے راستے پر تو اصلاً آپ ہی ہیں، لیکن یہ بات صرف ان کو سمجھانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے اور ان کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے کہی گئی۔ اگر پھر بھی جھگڑا کرنے پر آ جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف۔ اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معقول دلیل کے بغیر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواہ مخواہ بحث کرے تو بحث میں الجھنے کے بجائے اس سے کہہ دیا جائے کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ کسی کو بالکل اپنی رائے پر اور اپنی ترجیح پر مطمئن کرنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اور ہر شخص کا ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو خواہ مخواہ کسی ایسی بات پر جھگڑا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے بات آگے بڑھے اور وہ شرافت سے نکل کر شرارت تک پہنچ جائے، اس سے منع کیا گیا تھی۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ کسی کو بات سمجھائی جائے، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو وہ بحث بھی بہتر انداز سے کی جائے، لیکن اگر اس سے بھی بات نہ بنے، جھگڑے کی نوبت آ جائے تو پھر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ اعلم بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان تمہارے آپس کی اختلاف کی چیزوں میں بھی فیصلہ فرمائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں فیصلہ نہیں فرمایا، اس نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پھر بھی جن ذہنوں کو اطمینان نہیں ہے یا ضد میں وہ نہیں مانتے، ان کے سامنے واضح طور پر قیامت کے دن کھل جائے گا کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا۔ تو حضور سے فرمایا گیا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی حکومت بھی اللہ کی، علم بھی اللہ کا، تو اللہ کے لیے کسی پر قابو پانا اور کسی کو قائل کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے کہ وہ کسی کو بھی سزا دے دے یا کسی پکڑ فرما لے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ مہلت دے اور وقت دے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو ذبح کی یا عبادت کی کے طریقوں کی بات ہے، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور ان کے پاس بھی کوئی ایسی وجہ اور کوئی عقلی دلیل نہیں جو پیش کر سکیں کہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے بغیر بھی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ عبادت کے طریقے تو بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ اللہ کی عبادت تو کریں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ ان کے معبود ہونے پر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل دی گئی اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، فرمایا گیا کہ اگر اسی شرک پر قائم رہیں تو شرک کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں، اسی لیے ان کو ظالمین فرمایا گیا۔ ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا اور کوئی ان کو ٹھکانہ نہ فراہم کر سکے گا۔ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بچا لیں گے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثبت اور منفی ہر انداز سے توحید کی دعوت دی اور حق کو واضح فرمایا ہے، اور شرک اور باطل سے اجتناب کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔